تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ یہ لاش کو نکالا جائے اور اس کو جو ہے 13 14 15 الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ اتنی خبریں کھودی جائیں۔ صحابہ کے کچھ جسم کو دفن کیا گیا تھا اور ہوا یہ کہ وہاں سے ایک نالا گزرتا تھا اور بارش تیز ہوئی، وہ نالا ایسا گزرا کہ خبریں کھل گئی۔ پھر پتہ چلا لوگوں کو تو لوگ دوڑے دوڑے مدینہ سے آئے۔ کے لیے جو چیزیں ذہن میں رکھنا وہ یہ پہلا، خبر کو گہرا کھودنا چاہیے دفنانے میں، اندر اتنا گہرا کھودنا چاہیے کہ جانور وغیرہ آسانی سے کھود کے نہ نکال لے۔ دوسرا، اتنا گہرا ہو کہ اس کے اندر ہوا نہ جائے، چونکہ اندر ہوا جائیں گی تو ہوا باہر بھی آئیں گی اور باہر آئیں گی تو لوگوں کو اس سے ایذا اور تکلیف ہو سکتی ہے، یاد رکھیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے انسان دفن ہونے کے بعد سڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ایک نیچرل پروسیس ہے، آج کل چونکہ کیمرے وغیرہ بہت کامن ہو گئے، ایک انسان کو دفنایا گیا سمجھ 10-15 دن پہلے، اب 10-15 دن 20 دن میں کیا ہوتا ہے، انسان کے جسم سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اسی دوران دوسری خبر کھودی جا رہی ہے، اب خبر کھودنے میں وہ خبر میں سوراخ ہو گیا، اب یہ چالو کر دیتا فوٹو لینا، خبر کا عذاب۔ ہر آدمی سوائے اس کے کہ انبیاءوں کے تعلق سے تو بالکل حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاءوں کے جسم کو اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا، تو انبیاء دنیا میں جتنے آئے وہ ابھی بھی جیسے کہ ویسے محفوظ ہے جسموں کے ساتھ، سمجھ رہا، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اس کی دلیل ایک اور ہم کو واقعہ ملتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب آپ جو ہے عراق وغیرہ میں آپ پہنچے تو وہاں عراق میں یا ایران کے بہرحال شہر، اس کے اندر ایک خبر ملی جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ہے بنی اسرائیل کے نبی دانیال کی خبر۔ عمر رضی اللہ عنہ کو چیز بتائی گئی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ یہ لاش کو نکالا جائے اور اس کو جو ہے 13 14 15 الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ اتنی خبریں کھودی جائیں اور پھر رات نے حکم دیا کسی ایک میں دفنا دو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کس میں ہے، ورنہ لوگ تو پھر کیا شروع کرتے، آپ کو بتایا نا، اس کی انگلی ہے، اس کا سر ہے، اس کے ناخن ہے، اس کا فلاں ہے، تو اس کی عبادتیں چالو ہے۔ ہاں لوگ کر رہے ہیں، کسی کا فلاں ہے، بولے یہاں سر ہے، وہاں پیر ہے، یہاں یہ ہے، وہاں اس کی عبادتیں چالو ہے۔ تو یہ تو نبی تھے، تو آپ نے کئی خبریں کھدوائی تاکہ لوگ غلط کام نہ کریں اور کسی ایک میں راتوں رات دفنا دیا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اسی طرح صحابہ میں سے کچھ صحابہ کے تعلق سے ملتا ہے، مطلب نبیوں کے تعلق سے تو 100% ان کی جسم کو اللہ نے مٹی پہ حرام کیا، اس کے علاوہ اپنے بندوں میں سے نیکوں میں سے اللہ جس کو چاہتا محفوظ رکھتا ہے اور بدوں میں سے جس کو چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے جسم سے دنیا میں، جس میں صحابہ کی کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کی کچھ لاشیں بعد میں ملی جو جیسے کہ ویسے نکلے، جس میں خاص طور سے جنگ احد کے اندر کچھ لاشیں دفنائی گئی تھی، روایت میں آتا ہے صحابہ کے کچھ جسم کو دفن کیا گیا تھا اور ہوا یہ کہ وہاں سے ایک نالا گزرتا تھا اور بارش تیز ہوئی، وہ نالا ایسا گزرا کہ خبریں کھل گئی۔ پھر پتہ چلا لوگوں کو تو لوگ دوڑے دوڑے مدینہ سے آئے، ان خبروں کو وہ کیا، تو جو لوگ آئے 6 مہینے بعد کا واقعہ تھا جنگ احد کے ہونے کے، اس کے بعد وہ کہتے 6 مہینے بعد ہم پہنچے، اندر کے لوگ جیسے کہ ویسے تھے، بالکل جیسا ان کے زخم بھی ویسی تازہ تھے جیسے دفنائے گئے تھے، جیسے کہ ویسے تھے، ان کو نکال کے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا مجبوراً کسی کی لاش کو منتقل بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کھل گئی تھی خبریں۔